اکثر زندگی میں آزمائشیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ خود پر ہر راستہ بند دکھائی دینے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اگر آج انہی وسوسوں کے سیاہ بادل تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگے تو سنو، یہ عالم محدود ہے اور تمہارا اللہ لامحدود۔ سنو، مشکل کے بعد ملنے والی آسانی کی جو خوشی اور راحت دل کو نصیب ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہوتی ہے۔ ہو بہو جیسے رات کے اندھیرے کی قیمت صبح کا اجالا طے کرتا ہے۔ اسی لیے مشکلوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ ان مشکلوں کے بعد ملنے والی آسانیوں کے بارے میں سوچیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اور یاد رہے کہ آزمائش انہی کی جاتی ہے جو محبوب ہوتے ہیں اسے، اور جن کا بھروسہ اپنے رب پر اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے اپنے رب کی مصلحتوں پر یقین رکھتے ہیں اور سوال نہیں اٹھاتے۔ بس پریشان نہ ہوں، اگر آج حالات برے ہیں تو یہ مسلسل نہیں رہنے والے۔ آج دل غم سے پھٹ رہا ہے تو کل کیا پتہ یہی دل خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ آج لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دیکھ رہے ہیں تو کیا پتہ کل وہ سب لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے نظریں جھکا کے چلیں تمہارے سامنے۔ آج فکر و فاقہ کشی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تم غنی مالدار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور وہ کبھی اپنے بندے کے خلاف نہیں کرتا، اور تمہارا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور تمہارے رب کا معاملہ ہرگز تمہارے ساتھ ایسا نہیں جو بات بات پہ تمہاری گرفت کرتا ہو اور ایک ذرا سی بات پر پانی ہی پھیر دے۔ وہ بڑا فیاض اور کریم ہے، جو بندہ بھی اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بن کر آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ تمہاری یہ آزمائش اللہ کب ختم کرے گا، تو یاد رکھنا، ہر حزن و ملال خوشی اور اطمینان میں ضرور بدلتا ہے۔ مصائب ختم ہو کر زندگی کو باغ و بہار میں تبدیل کر دیتے ہیں اگر تم دل کی گہرائیوں میں اپنے رب کو اتار لو اور دنیا کے خوف کو دل سے نوچ پھینکو۔ جس نے تمہیں دکھ دیے، دھوکے دیے اور تم سے تمہارا سکھ چھین لیا، تم ان کی فکر نہ لو۔ جانتے ہو، جب تم اندھیرے راستے سے ڈرے بغیر اس راستے پر روشن امید سے چلتے ہو نا، نہ بھٹکتے ہو اور نہ ہی غلط گمان رکھتے ہو، تو وہ تمہاری زندگی کو خوب آراستہ اور مزین کر کے لطف و کرم کا ایسا معاملہ چلاتا ہے کہ سارے اسباب اس کے تابع ہو کر تمہارا راستہ روشن کر دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے، تو ان سے کہو کہ اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہارا رب اپنے مومن صالحہ بندوں کی اس دنیا میں بھی دستگیری فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا نہایت بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ جانتے ہو، اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے انعام بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ تمہاری طویل آزمائش ختم ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے غم تمہیں غفلت میں ڈالنے کے بجائے تمہیں بیدار کرنے لگیں، کیونکہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں، غم ذاتی بھی ہوں تو اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور کو آدمی بنا جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے غم اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، کیونکہ وہ رب تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم اللہ سے کہتے ہو نا کہ اللہ میں ٹوٹ رہا ہوں، کمزور ہو رہا ہوں، تو یقین رکھو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمت کی وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بلند مقام عطا کرتی ہیں۔ مطمئن رہنا، وہ اعلیٰ ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ ان قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ کھول کر تمہاری زندگی کو خوشیوں راحتوں سے بھرنے والا ہے، انشاءاللہ۔